ننھی منی یتیم مریم نے گود میں پلنے والی عمر میں باتیں کی۔ یہ بات شاید آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی، اس لیے اس کی وضاحت اور اس کا حوالہ آگے آ رہا ہے۔ محتشم سامعین، حضرت زکریہ علیہ السلام والد ہیں حضرت یحییٰ کے، اور اسی طرح حضرت زکریہ خالو ہیں حضرت مریم کے۔ چونکہ حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت مریم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے عمر رسیدہ خالو حضرت زکریہ نے حضرت مریم کی پرورش کی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ مکمل بات بیان کی ہے کہ حضرت زکریہ نے حضرت مریم کی پرورش کی ہے۔ اس حوالے سے مزید قرآن پاک میں آیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ جب بھی حضرت زکریہ ننھی منی مریم کے پاس جاتے تو اس کے پاس عمدہ رزق پاتے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر خازن میں، تفسیر خزائن العرفان وغیرہ میں لکھا ہے، جب جب بھی عمر رسیدہ خالو حضرت زکریہ اپنی ننھی منی بچی حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو اپنی ننھی منی گود والی بچی حضرت مریم کے پاس بے موسم لذیذ پھل موجود پاتے۔ تو ایک دفعہ سخت حیرانگی سے حضرت زکریہ نے پوچھ لیا، انا لکی ھذا، اے مریم یہ عمدہ رزق خاص تیرے لیے آتا کہاں سے ہے؟ ننھی منی بے زبان مریم نے جواباً کہا، ہوا من عند اللہ، اللہ کے مخفی خزانوں میں سے آتا ہے میرے لیے۔ تفاسیر قرآن میں لکھا ہے، چونکہ حضرت مریم کے رزق میں جنتی دودھ وغیرہ بھی شامل تھا، اس لیے حضرت مریم نے بچپن میں کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا، نہ اپنی ماں کا اور نہ کسی اور عورت کا۔ مطلب کسی بھی عورت کا دودھ پینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی حضرت مریم کو، کیونکہ حضرت مریم کے لیے جنتی رزق آتا تھا۔ حضرت زکریہ نے جب خلاف معمول بے موسم تازے پھل دیکھے حضرت مریم کے پاس، اور اسی طرح خلاف معمول چھوٹی سی گود والی بچی حضرت مریم کو کلام کرتے دیکھا، تو اسی مجلس میں عین اسی موقع پر حضرت زکریہ نے اپنے لیے بیٹا ہونے کی دعا مانگی تاکہ گود والی بچی اس پر آمین کہے۔ گود والی بچی حضرت مریم اس پر آمین کہے۔ عزیز ساتھیوں، پھر اسی مجلس میں فرشتوں نے حضرت زکریہ کو بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ اس خاص مجلس والی دعا کے چند مہینے بعد حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے۔ حالانکہ اس وقت حضرت یحییٰ کی والدہ کی عمر 98 سال تھی اور وہ مکمل بانجھ ہو چکی تھی، جبکہ حضرت یحییٰ کے والد صاحب کی عمر اس وقت 80 سال تھی اور مکمل بوڑھے ہو چکے تھے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔